نوخانی کے حوالے سے ظاہر ہے حسن صادق صاحب اور بہت سارے میرے بھی پسندیدہ آپ کے پسندیدہ نوخواں دنیا بھر میں موجود ہیں، لاہور، اسلام آباد، پنڈی میں اور دیگر مقامات پہ بہت اچھے یعنی بندش نگار نوخواں شعراء کرام موجود ہیں، لیکن عوامی مقبولیت کے اعتبار سے جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ جن کے نوحے سنے اور پڑھے جاتے ہیں وہ ریحان اعظمی صاحب ہوں یا ندیم سرور صاحب ہوں، ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے۔ منقبت خوانی دنیا بھر میں ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں وہ سکہ رائج الوقت، لیکن ہر عہد کا نمائندہ، اور یہ سب اتفاق سے میرے سب سے قریبی ممراسم میں ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم نے ایک ہی ماحول میں ایک ہی ساتھ جو ہے وہ پرورش پائی ہے، اور تھوڑے سے جونیئر سینئر ضرور ہیں، لیکن بہرحال ہم سب تو سمجھ لیں کہ وہ منقبت خواں امیر حسن کا تعلق بھی کراچی سے ہے، تو عزاداری، منقبت اور اس سے متعلق سب کا مرکز کراچی ہے جہاں آپ ہم موجود ہیں۔ ہم نے صاحب یہاں سارے اردو داں طبقے میں دنیا بھر میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یعنی یہ ہوتی ہے عزاداری، سوسخانی، اور لیکن اور یہاں کراچی میں سارا سال جو مجالس ہوتی ہیں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار اور کچھ مخصوصیاں اور ایام جو شہادت ہیں، ایام ازاں ہیں، ان کے علاوہ سوئم چیلم برسی مجلس ہمارے یہاں سارا سال ہوتی ہیں مجلسیں، اور سوسخانی کے بغیر کراچی میں اردو داں طبقات میں جو ہے وہ مجلس ادھوری سمجھی جاتی ہے۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ یوم حسین میں اب فرشی نشست بھی ہوتی ہے، حلیم اور شیرمال تبرک میں بھی ہوتا ہے، وہاں مولانا صاحب بھی ہوتے ہیں، شعراء اہل بیت بھی ہوتے ہیں، نوخواں بھی ہوتے ہیں، سلام خواں بھی ہوتے ہیں، خطیب بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ وہاں صرف سوسخانی نہیں ہوتی، سوسخان نہیں ہوتا، اسی لیے اسے یوم حسین کہتے ہیں۔ مجلس کا تعلق فرش عزا سے ہے، اور فرش عزا ہمیں آپ کو نہیں معلوم کہ بیوی ہر جگہ آتی ہیں نہیں آتی ہیں، اور لیکن ہمارا ایمان ہے بلا شبہ ہمارے معصومین ممدوحین ہر جگہ آتے ہیں، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ بیوی جو ہیں وہ فرش عزا پہ ضرور آتی ہیں۔ سوسخان کو تھوڑا مجمع ملتا ہے، لیکن متوجہ مجمع ملتا ہے، سلجھے ہوئے لوگ ملتے ہیں، لوگ آ رہے ہوتے ہیں، جا نہیں رہے ہوتے، اور لوگ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں، اور مجلس کا آغاز اور مجلس کی جو ہے ترتیب اور تنظیم بہتر طریقے پہ سوسخانی ہی سے ہوتی ہے، اور سوسخان عملی زندگی میں بھی ایک محتاط اور مؤدب انسان ہوتا ہے، اور اسے ہونا چاہیے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے دیکھا کہ جتنی مجلسیں ہیں اتنے سوسخان نہیں تھے، اور جو سوسخان تھے ان کی اپنی مصروفیات اور ترجیحات تھیں، لہذا ہم نے یہ کوشش کی۔ اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ مجلس شہادت کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، اور معلومہ مرثیہ نہیں ہے تو وہ مرثیہ شام و کوفہ کربلا کا پڑھ رہے ہیں، اور امام کی جو ہے وہ ولادت علی نقی علیہ السلام کی کلام نہیں ہے تو پنجتن کی شان میں کلام پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کلونا محمد، تو یہ ایک کمی تھی۔ میں نے یہ کیا کہ 1000 سال کا جو انتخاب تھا، اور بالخصوص 300 سال کا جو اچھا شاعری کا انتخاب تھا، موضوعاتی پہلی محرم سے 30 ذی الحجہ تک جس مذہبی کلام کی ضرورت پڑتی ہے، حمد و نعت، منقبت، سو سلام، قطع رباعی، مرثیہ، بین اور عید زہرہ، عید شجاع وغیرہ کا کلام، یہ سب جمع کر کے ایک بستے کی شکل میں مرتب کر دیا۔ ہم نے جو بزرگ موجود تھے نمائندہ ان سب کو بلایا، صوتی علوم و فنون کے ماہرین کو بلایا، ان سے انٹرویو کیا، آواز کیسے بنائیں، گلا بیٹھ جائے تو کیا کریں، علماء کو بلا کے پوچھ لیا شرعی حدود کیا ہیں، حسن صوت اور خوش الحانی کیا ہے، اس کی شرعی تعین کر لیا اس کی حدود کا۔ تو میں نے یہ کیا کہ بہت سارے بزرگوں کو اور ماہرین فن جو تھے ان حضرات کو بلا کر، اور وہ ہم نے یعنی ایسا کیا کہ اس کو باقاعدہ DVD اور تربیتی نشستوں کے نام سے ہم نے اسے جاری بھی کر رکھا ہے۔ کلام جمع کیا، اور پھر اپنے یہ سلسلہ نشست، ہمارے یہاں کوئی ممبرشپ نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، بس آپ آئیے، اور جس کا جو جی چاہے، نہ ہمیں استاد کہے، نہ ہمیں جو ہے وہ بات یہ کہ بس وہ آئے اور ہم سے جو کچھ جو ہمیں آتا ہے بزرگوں کا، ہمارے بزرگوار شاہداں دہلوی صاحب کا شعر ہے کہ امانتوں میں نہ زنہار خرد برد کرو، غم حسین نئی نسل کے سپرد کرو۔ اس ادارے کو بنا کر مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے عزت، شہرت اور ثواب جاریہ ملتا ہے، اور جو بانیان مجالس ہیں انہیں بے عذر ہونہار باصلاحیت سوسان ملتے ہیں، اور یہ جو سوسانان ہیں، یہ جو نوجوانان ہیں، ان کو ثواب ملتا ہے، عزت، شہرت، اور آخرت کا انعام تو الگ ہے۔ اس دنیا میں بھی ہماری PR ہم کہہ دیتے ہیں ہم ہدیہ نذرانہ نہیں لیتے، کرایہ مجرت وغیرہ نہیں لیتے۔ میں شہر سے باہر، ملک سے باہر جہاں باہر جاتا ہوں بوجوہ بحالت مجبوری تو ویزا اور ایئر ٹکٹ وغیرہ لیتا ہوں، لیکن بقایا ہمارے سارے ساتھی لوگ جو ہیں
یہ آپ کا ہمارا حق ہے سنت معصومین کے ذاکر کو زیادہ زیادہ پیش کیا جائے، قبول کرنا نہ کرنا ہمارا اختیار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ بانی مجلس سے تحفے ملتے ہیں لے لیتے ہیں، دعائیں ملتی ہیں، شہرت ملتی ہے، تعلقات بڑھتے ہیں، دنیاوی بہت سارے کام ہوتے ہیں، بے شمار دنیاوی ظاہری فوری مادی فوائد بھی حاصل ہیں، آخرت کا انعام الگ ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے ادارے کا کوئی فرد جو ہے نہ یہاں کوئی فیس ممبرشپ ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ہمارا کوئی فرد جو ہے وہ کسی سے کوئی ہدیہ نذرانہ کرایہ وصول کرتا ہے۔ بس یہی ایک ہماری خواہش ہے، یہاں جو لوگ آتے ہیں تو ہم انہیں آج بس یہ ہم سمجھ لیں پہلا دور تھوڑا سا ایک وقفہ کریں گے، کیونکہ یہاں تھوڑی سی چائے وغیرہ بھی پی لی جائے گی، اور اس کے بعد پھر ہم جو دیکھیے ہمیں سوسانی میں 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ میں نے ادارہ تربیت سوسانی بنایا، اس کو تقریباً 15 سال ہو رہے ہیں۔ ہم نے بہت ساری CDs DVDs نکالی اور بہت سارے جو ہیں کیسٹس نکالے اپنے اپنے ساتھیوں کے، بزرگوں کا جو کچھ بھی سرمایہ اساست یعنی جو ہمیں دستیاب ہوا، اور پھر خصوصی نشستیں کر کے ان سے انٹرویوز کیے، وہ سرمایہ جمع کیا۔ اب یہ ہے کہ اس کا نچوڑ جو ہے وہ بستے کی شکل میں پیش کر دیا۔ یہ ہمارا ماہانہ مرکزی نشستوں کے علاوہ اس کے علاوہ بھی جو ہے ہماری علاقائی اور مخصوص نشستیں ہوتی ہیں، اور اب انٹرنیٹ نے، ویب سائٹس نے اور بہت سارے جو کمپیوٹر اور دیگر جو سہولیات آئی ہیں الیکٹرانک میڈیا میں، اس ترقی نے ہمارا کام بہت آسان کر دیا، اور الحمدللہ دنیا بھر میں براہ راست و بالواسطہ طور پر ہمارے جو ہیں ساتھی شاگرد و معاونین دنیا بھر میں موجود ہیں۔ اور جو اب اس کے بعد اس مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے اس سوسانی میں 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک کلام وہ بھی یعنی شاعری، اور ایک اس کی ادائیگی۔ یہ میں نے 2 بورڈ جو ہیں یہ لکھ رکھے ہیں، تو اس کو کہیں نہیں سکھایا جاتا، نہ اس کو نہ اس کو۔ اس کو 2 حصوں میں ہم مختصراً کریں گے۔ تو ایک میں آپ کو چند بنیادی رموز شاعری جو ہیں اس کے اوپر گفتگو کر لیں گے، اور دوسرے حصے میں جو ادائیگی سے متعلق جو رموز ہیں اس پہ گفتگو کر لیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ گفتگو کے ہمارے اس نشست کے پہلے سیشن میں آپ نے حصہ لیا۔ اس تمام تر شہر کی جو ہے وہ نامساعد صورتحال اور یعنی طوفانی بارش کے باوجود آپ حضرات تشریف فرما ہیں، میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ مختصر سے چائے کے وقفے کے بعد پھر ہم آپ یہ بقایا 2 سیشن بھی ایک ہی نشست میں انشاءاللہ کر لیں گے۔ نعرہ صلوات۔ صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جناب ہم پھر اپنے اس مختصر سے وقفہ، یوں کہ بات یہ ہے کہ حضرت کا پیغام بھی یعنی پیغام اسلام بھی جو در حقیقت حضرت آدم سے شروع تھا، تو دعوت ذوالعشیرہ کے بغیر جو ہے ادھورا اور نامکمل سا رہتا ہے۔ تو لہذا جس طرح عین لڑائی میں وقت نماز آ جاتا ہے، اس طرح جو ہے کلاس میں ہماری نشست میں وہ وقت طعام یا کچھ نہ کچھ جو ہے تواضع کو آتا ہے اور آنا چاہیے۔ خیر صاحب، تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارا ادارہ ہے، ہم بظاہر جو کلاس یہاں لیتے ہیں تو وہ سوسخانی کا نام ہوتا ہے اس کا، اور یہ ہمارے مکتب کا ایک یہ امتیاز بھی ہے کہ نام مجلس حسین ہوتا ہے، لیکن ہماری مجلسوں میں قرآن خوانی بھی ہوتی ہے اور حدیث قصہ بھی، علم و ادب سے متعلق کلام بھی ہوتا ہے، اور جو ہمارے مقرر علماء کرام بیان فرماتے ہیں تو سبھی جو ہے وہ یعنی اپنا خطبہ جو شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیات، احادیث، تفسیر، تشریح، علم و ادب، تاریخ، قصص القرآن، قصص الانبیاء۔ نام مجلس حسین کا ہے، لیکن مجلس حسین کے سطح میں آپ کو ہمیں علم و ادب، تاریخ، مذہب، حالات حاضرہ اور ایک یعنی انسان، مثالی انسان بنانے کے لیے، کسی شخصیت کی گرومنگ کے لیے، سویلائزیشن کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ شرعی حدود میں آپ کو ہمیں یہاں اس مجلس اعضاء میں فرش اعضاء پر دستیاب ہو جاتی ہیں۔ اور ایک عزادار انسان، ایک مجلسی انسان کو 2 اضافی خصوصیات، انعامات سب کو میسر آتے ہیں۔ وہ ایک تو یہ کہ وہ مہذب، متمدن اور علم و ادب سے خاصا آگاہ اور آراستہ ہوتا ہے، اور سب یعنی یوں کہہ لیں موضوع تباہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بھی عزادار انسان ہے تو اس کی طبیعت میں موزونی ہوتی ہے، اس کے جو ہے اسے لطیف اور جمالیاتی ذوق اس کا جو ہے وہ خاصا اسٹیبلشڈ ہوتا ہے، ڈیولپڈ ہوتا ہے۔
اور دوسرا وہ خوشگلو بھی ہوتا ہے جو عزادار ہوتا ہے. یہ ہر عزادار کو، یہ آپ جو غیر عزادار طبقات ہیں ان کے بڑوں میں بھی آپ کو ایسا مل جائے گا کہ معلومات بے بحر بے وزن شعر پڑھ رہے ہیں، یا ان میں جمالیاتی ذوق کی یا حص لطیف کی. اور یہ بھی عجیب حسن اتفاق ہے کہ اہل بیت سے، اولیاء کرام سے جنہیں وابستگی ہے، ان میں خوف خدا کے ساتھ مخلوق خدا سے بھی جو ہے وہ شفقت کا ان میں جذبہ پایا جاتا ہے. اور دین کو اگر دیکھا جائے تو ہیں اس میں بنیادی اور مختصر جو اس کی تعریف ہے کہ اطاعت للخالق والشفقۃ علی المخلوق، یعنی خالق کے اطاعت اور مخلوق سے شفقت کا برتاؤ. اور آدمی جتنا اہل بیت اور اولیاء کرام کو مائنس کر کے براہ راست اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی کوشش کرتا ہے، اتنا ہی جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ علم و ادب سے، شائستگی سے، اور اتنا ہی جو سمجھ لیں کہ وہ یعنی اس میں یوں کہہ لیں کہ سویلائزیشن کی بڑی کمی ہوتی ہے. اس میں بہت ساری چیزوں کا مطلب فقدان ہوتا ہے، اور اس میں وہ لوگوں سے اس کے برتاؤ میں، اخلاقیات میں، اس کے یعنی جنرل بیہیویئر اور کنڈکٹ میں کمی ہوتی ہے، خامی ہوتی ہے. اتنا ہی وہ شقی القلب اور سخت دل ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ جتنا اللہ سے لو لگا رہا ہے، جتنا اس سے قریب جا رہا ہے، اس میں اتنی ہی عاجزی، انکساری اور شفقت و تواضع پیدا ہونا چاہیے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اگر اہل بیت اور ان سے وابستہ شخصیات، جن میں اولیاء کرام بھی کہہ لیں اور دوسرے علماء اور حضرات بھی کہہ لیں، ان کو اگر مائنس کر لیا جائے تو یعنی جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وہی ہے کہ بندوں سے حسن سلوک کو خدا ترسی کہا گیا. اور جو علامہ اقبال نے فرمایا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو بات یہ ہماری جو مجلس ہے، نام مجلس حسین کا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں قصص الانبیاء، قصص القرآن، چنانچہ ایک مجلسی آدمی کو جتنی معلومات ہوتی ہیں، جتنی اس کو یعنی تہذیب اور شائستگی ہوتی ہے، جتنا خوش